بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی صفات بیان کی۔ بالکل شروع میں آپ پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، اللہ کی یہ کتاب متقی بندوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ متقی بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو روزی عطا کی ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح نماز عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی مدد کریں۔ ہمارا دین خدمت کا دین ہے۔ ہمارا دین لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا دین ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بیان کیا، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بخاری میں ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیہ، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ترغیب دے رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ قرآن پاک میں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے خرچ پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ بدلے کی بات ارشاد فرمائی، بدلہ مطلب اجر، ثواب، خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے سے بالی اگتی ہے، پودا اگتا ہے، بالی لگتی ہے، ایک پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ مثال اس بات کی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ کر رہے ہو تو اللہ کی ذات سے امید رکھو کہ وہ 700 گنا اجر عطا کرے گا۔ اور صرف اس پر بس نہیں، اگلا ٹکڑا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑھاتا چلا جائے گا۔ یعنی صرف 700 گنا اللہ اجر دے، اس پر اکتفا نہیں ہے، اللہ جتنا چاہے گا تمہارے لیے اجر و ثواب بڑھاتا جائے گا۔ یہ بات بدلے کی ہے، اجر و ثواب کی ہے۔ دوسری بات قرآن نے کہی بدل کی، ارشاد ہوا ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، جو بھی دو گے، اللہ تم کو اس کا عوض عطا کرے گا، بدل دے گا۔
یعنی جو تم نے خرچ کیا اس کے عوض میں اللہ کوئی مصیبت دور کر دے گا، کوئی آفت ٹال دے گا، تجارت کی کوئی نئی راہ اللہ کھول دے گا، کہیں سے تم کو وسعت اور کشادگی عطا کرے گا، کوئی ایسی روزی تم کو دے گا جس کا تم کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ سورہ طلاق میں آپ پڑھیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بے وہم و گمان روزی عطا کرتا ہے اور مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل آئے ہیں، اس کی ترغیب دی گئی۔ میں نے شروع میں جو قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ منافقون کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص کے اوپر موت کا وقت آئے اور پھر وہ کہنے لگے کاش مجھ کو تھوڑی سی مہلت مل جاتی، موت کا وقت ٹل جاتا، مجھ کو تھوڑی زندگی مل جاتی، میں صدقہ خیرات کر لیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کا جواب کیا دیا گیا؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ بتایا یہ گیا کہ خرچ کرنے کا موقع ابھی ہے، مہلت تمہیں ابھی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو وسعت اور کشادگی دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آج تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ان ہدایتوں کا مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ مسلمان چاہے وہ کم حیثیتی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی اس کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے زمینیں وقف کی، اپنی جائیدادیں وقف کی، اللہ کے راستے میں اپنا مال دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں ساری دنیا میں اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے مختلف چیزیں وقف کرنے والی کوئی قوم مسلمانوں کے علاوہ نہیں۔ عیسائی بھی ہیں دنیا میں، یہودی بھی ہیں دنیا میں، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو خدا کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن جو جذبہ انفاق کا خرچ کرنے کا مسلمانوں میں ہے وہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مسجدیں، کتنے مدرسے، کتنے یتیم خانے، کتنے رفاہی تعلیمی ادارے قائم ہیں، مسلمانوں نے زمینیں وقف کی ہیں، جائیدادیں وقف کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں 1,000 2,000 ایکڑ زمینیں وقف کی گئی ہیں۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسے اوقاف بھی ہیں کہ 1200 سال سے 1300 سال سے قائم ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد اپنے عہد خلافت میں اپنی ذاتی رقم میں سے جو چیزیں وقف کی تھی ان میں سے بعض اوقاف آج بھی باقی ہیں جس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں، وہ گورنمنٹ کی حکومت کی چیزیں نہیں ہیں، مسلمانوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے دیا ہے یا مسجد مدرسے کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ اس ملک میں بھی وقف کی ہزاروں جائیدادیں ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین ہے جو مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وقف جائیدادوں کے بہت بڑے حصے پر یا تو دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے یا خود غاصب مسلمانوں کا قبضہ ہے یا گورنمنٹ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بہت ساری سرکاری عمارتیں ایسی ہیں جو وقف کی زمینوں پر تعمیر کی گئی ہیں۔
اربوں روپے کی مالیت ایسی جو مسلمانوں نے راہ خدا میں وقف کی تھی اس پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ یہ ایک دردناک بات تو تھی ہی، لیکن اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وقف جائیدادوں پر پوری طرح قابض ہو جائے اور نئے نئے وقف کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کا جو اختیار ہے اس کو چھین لیا جائے۔ وقف کا جو قانون بنا ہوا تھا جس کو وقف ایکٹ 2013 یا 14 کے نام سے موسوم کیا گیا، وہ وقف ایکٹ ایسا ہے جو اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بڑی حد تک مضبوط ہے۔ موجودہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس وقف قانون میں ترمیم کے لیے ایک نیا قانون لایا گیا ہے، وقف ترمیمی بل 2024 کے نام سے، اور اس میں ایسی شقیں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ وقف ایکٹ بھی کمزور ہو جائے گا اور وقف بورڈ کو بھی جو اختیارات حاصل ہیں وہ چھین لیے جائیں گے۔ کوئی مسلمان اپنی جائیداد وقف کرنا چاہتا ہے، آج اگر میں چاہوں اپنی زمین اللہ کی راہ میں دینا ہے دے سکتا ہوں، لیکن اس وقف بل کے لاگو ہو جانے کے بعد مجھے وقف کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہوں، گزشتہ 5 سال سے میں مسلمان ہوں، اس کا ثبوت مجھ کو پیش کرنا ہوگا۔ کلکٹر کے ہاتھ میں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے گا تو وقف جائیداد وقف کی جا سکتی ہے، کوئی جائیداد وقف کی جا سکتی ہے، اگر نہیں وہ کوئی کیوری نکال کر اس کو رد کر دے گا۔ آپ غور کیجئے، یہ جتنی ہماری مسجدیں ہیں سب وہ اوقاف میں ہیں۔ کل کلاں کو آپ جائیں گے مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کے لیے، وہاں پر اعتراض ہو جائے گا کہ آپ اتنی مدت سے مسلمان نہیں ہیں، یا آپ اسلامی احکامات کے سلسلے میں اب ثبوت پیش کیجئے کہ آپ پچھلے 5 برسوں سے مسلمان ہیں اور اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات کو سلب کیا جا رہا ہے، ایک طرح سے اوقاف جائیدادوں کو مسلمانوں سے واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب تک یہ صورتحال تھی کہ وقف بورڈ میں جو ممبر ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، اب یہ کیا گیا ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی ممبر ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں سارے مسلمانوں کو حساس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے واقف کرانا چاہیے اور مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات میں پوری طرح باخبر ہو کر ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ آواز لگائی ہے کہ ہم اپنے وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ اوقاف کی جتنی جائیدادیں اس ملک میں ہیں، اگر صرف وہ وقف جائیدادیں پوری ایمانداری سے مسلمانوں کو دے دی جائیں تو آپ یقین مانیے ہمیں اپنی تعلیم کے لیے، ہمیں اپنے علاج کے لیے، ہمیں اپنی ضروریات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی۔ ہمارے باپ دادا اتنا بڑا سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر وہ سرمایہ ہمیں میسر آ جائے ہم تعلیمی اور معاشی لحاظ سے اس ملک میں خود کفیل ہو سکتے ہیں، لیکن وقف کی ان جائیدادوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے تابع میں لینے کے لیے، اس پر قابض ہونے کے لیے حکومت نے یہ نیا قانون روشناس کرایا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ قانون لایا گیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، وہ تو کوششیں کی گئیں تو کسی طرح وہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو دے دیا گیا ہے کہ اس پر غور خوض کیا جائے۔ اب جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم عوام سے اور ماہرین سے، NGO سے، مختلف اداروں سے رائے طلب کر رہے ہیں۔ 15 دن کا وقت رکھا گیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ درخواست کی ہے کہ سارے مسلمان JPC کو اپنی رائے لکھ کر بھیجیں۔ جو مسلمان ای میل کر سکتے ہیں وہ ای میل کے ذریعے اپنی رائے دیں کہ ہم وقف ترمیمی بل کو نامنظور کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی قانون نہیں چاہیے جو ہماری وقف جائیدادوں کو ہڑپنے کا راستہ ہموار کرے، جو ہماری وقف جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمیشہ یاد رکھیے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ جمہوری ملک ہے، جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے،
آج اگر وقف کے سلسلے میں یہ وقف ترمیمی بل منظور ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، نئے وقف قائم کرنے کے لیے الجھنیں پیش آ جائیں گی، مساجد کے قیام میں دشواری پیش آئے گی، مدارس کے قیام میں دشواری پیش آئے گی۔ اس لیے اس نازک وقت میں ہمیں حساسیت کے ساتھ، پوری باخبری کے ساتھ آگے آنا چاہیے، اور جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی جائے ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زندہ ملتوں اور قوموں کا یہ شیوا اور شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے خود فکر مند ہوتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں۔ بے ساکھیوں کے ذریعے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج اگر ہم پر حالات ہیں تو ہمیں اپنے اندر ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر اتحاد فکر و عمل پیدا کرنا چاہیے۔ کچھ وقت، کچھ صلاحیت، کچھ سرمایہ ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں فکر مندی کے ساتھ اپنی وقف جائیدادوں کے لیے بھی، اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس کی تبدیلی کے لیے بھی آگے آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف مسلم پرسنل اللہ پر یہ الغار ہے، وقف جائیدادوں کے قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اہانت رسول کا مسئلہ کتنا سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایم پی میں جن مسلمانوں نے اہانت رسول کے سلسلے میں آواز اٹھائی، ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے گرایا گیا۔ انہوں نے اپنے قانونی اور جمہوری حق کا استعمال کیا، لیکن لا قانونیت کے راستے سے ان کے اوپر یہ ظلم کیا گیا۔ نہ صرف یہ ظلم کیا گیا بلکہ جن مسلمانوں نے احتجاج میں حصہ لیا تھا اور پیش تھے، پولیس نے ان کی پریڈ کروائی، ان کو پولیس بازاروں میں لے کر پھر رہی ہے اور ان سے کہلواتی ہے کہ کہو پولیس ہمارا باپ ہے۔ یہ قانون کے نام پر لا قانونیت اس ملک میں اختیار کی جا رہی ہے۔ اس لیے اختیار کی جا رہی ہے کہ ہم کسی اجتماعی سوچ کے ساتھ آگے نہیں آ رہے ہیں، ہم کسی اتحاد فکر و عمل کے ساتھ آگے نہیں آ رہے ہیں۔ کچھ مسلمانوں پر اگر کوئی آفت آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کی دشواری ہے، ان کو یہ حل کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، سارے مسلمان آپس کی محبت اور رحم دلی کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر پیر کے تلوے میں کانٹا چبھے پورے جسم کو اس سلسلے میں درد مند اور متفکر ہونا چاہیے، پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ایسے حالات میں جب کہ پے در پہ حملہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، ایسے نازیبا واہیات الفاظ حضور کے بارے میں کہے جا رہے ہیں جو ایک شریف انسان سن نہیں سکتا ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اگر ہم آپ اپنی عافیت گاہوں میں رہیں گے، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ وقتی مسئلہ ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا، اگر ہم حضور کی ناموس کی حفاظت کے نام پر بھی آگے نہ بڑھیں تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑی بے غیرتی کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس ملک میں اگر سر اٹھا کر جینا ہے، عزت اور عافیت کے ساتھ جینا ہے، تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے مشکل حالات کے لیے جد و جہد کے راستے پر آنا ہوگا، اور ہماری قیادت ہمیں جو راستہ بتا رہی ہے اسے ہمیں اپنانا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر غلبے کا یہی راستہ بتایا ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقف کے قانون کے سلسلے میں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اور آپ کے توسط سے دوسرے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں جو متعین مدت ہے اس میں ضرور اپنا جواب داخل کریں، کچھ وقت اس کے لیے صرف کریں، نوجوانوں کو آواز دیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، ہم ان سے کہیں کہ آپ کی ملت پر یہ وقت آیا ہے، آپ اپنی تھوڑی سی صلاحیت، تھوڑا سا وقت استعمال کر کے اس سلسلے میں اپنی ملی ذمہ داری نبھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔